یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 18 اپریل 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کفارے کا عقیدہ۔ سنہری متن: زبور۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاریاں مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی۔ متی۔ جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کو حکم دیا۔ متی۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برا خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ متی۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟
اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ یوحنا۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اسے قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ یوحنا۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ رومیو۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کے موت کے وسیلہ ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کفارہ خدا کے ساتھ انسانی اتحاد کی مثال ہے، جس کے تحت انسان الہی سچائی، زندگی اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا، اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔
اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔ یسوع نے دلیری سے حواس کے تسلیم شدہ ثبوت کے خلاف، منافقانہ عقائد اور مشقوں کے خلاف کام کیا، اور اس نے اپنی شفائیہ طاقت کی بدولت اپنے سبھی حریفوں کی تردید کی۔ یسوع نے انسان کو محبت کا حقیقی فہم، یسوع کی تعلیمات کا الہی اصول دیتے ہوئے خدا کے ساتھ راضی ہونے میں مدد کی، اور محبت کا یہ حقیقی فہم روح کے قانون، الہی محبت کے قانون کے وسیلہ انسان کو مادے، گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کرتا ہے۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہ گار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے، تو کفارے میں خدا کے ساتھ یکجہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے، جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ جو کم از کم کسی حد تک ہمارے مالک کی تعلیمات اور مشق کے الہی اصول کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کی خدا میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ اگرچہ خدا بھلا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانی میں زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی ضمانت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی نجات کے لیے کوشش کریں، یہ زندگی اور محبت کا مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے خدا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قائم رہو جب تک کہ میں نہ آؤں، اپنے اجر کا انتظار کریں اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ غلطی سے حتمی رہائی، جس کے تحت ہم لافانیت، بے انتہا آزادی، بے گناہ فہم میں شادمان ہوتے، پھولوں سے سجی راہوں سے ہو کر نہیں پائے جاتے، نہ کسی کے ایمان کے بغیر کسی اور کی متبادل کوشش سے سامنے آتے ہیں۔ عدل کے لیے گناہ گار کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ رحم صرف تبھی قرض بخشتا ہے جب عدل تصدیق کرتا ہے۔ ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے حکمت اور محبت خود کی بہت سی قربانیوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ایک قربانی خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ کفارے کے لیے گناہ گار کی طرف سے مسلسل بے لوث قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الہی طور پر غیر فطری ہے کہ خدا کا غضب اس کے پیارے بیٹے پر نکلے۔ ایسا نظریہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ علم الہیات میں کفارہ ایک سنگین مسئلہ ہے، مگر اس کی سائنسی تفصیل یہ ہے کہ دکھ گناہ آلودہ فہم کی ایک غلطی ہے جسے سچائی نیست کرتی ہے، اور بالآخر یہ دونوں گناہ اور دکھ ہمیشہ کی محبت کے قدموں پر آ گرتے ہیں۔ گتسمنی کی گھاس پر مقدس گھڑی کے دوران گرنے والے اذیت کے پسینے کو یاد کرتے ہوئے کیا کوئی فروتن ترین یا طاقتور ترین شاگرد بڑبڑائے گا جب اسی پیالے میں سے پیتا ہے اور اپنے برباد کرنے والے سے گناہ کا بدلہ لینے کی بڑی آزمائش سے بچنے کا سوچتا یا خواہش رکھتا ہے؟ سچائی اور محبت کار حیات مکمل ہونے تک چند ہتھیلیوں کو عطا کرتا ہے۔ مسیحیوں کو گھر میں اور باہر غلط چیز کے خلاف ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ انہیں خود کے اور دوسروں کے گناہ کے خلاف محاذ آرائی کرنی چاہیے اور اپنا مقصد حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں شادمانی کا تاج نصیب ہوگا۔ ہمارے مالک نے مکمل طور پر اور فیصلہ کن انداز میں موت اور قبر پر اپنی فتح سے الہی سائنس کو واضح کیا۔ یسوع کا کام انسان کی روشن خیالی اور پوری دنیا کی گناہ، بیماری اور موت سے نجات کے لیے تھا۔ پولس لکھتا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی بظاہر موت کے وسیلہ ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اس کی جسمانی تدفین کے 3 دن بعد اس نے اپنے شاگردوں سے بات کی، اس پر ظلم ڈھانے والے
लाफानी सच्चाई और मोहब्बत को कब्र के अंदर पोशीदा रखने में नाकाम हो चुके थे। खुदा की तमजीद हो और जद्दोजहद करने वाले दिलों के लिए सलामती हो। मसीह ने इंसानी उम्मीद और ईमान के दरवाजे से पत्थर हटा दिया है और खुदा में ज़िंदगी के इजहार और मुकाशफा की बदौलत उसने इंसान के रूहानी ख्याल और उसके इलाही असूल यानी मोहब्बत के साथ मुमकिन कफ़ारे से उन्हें बुलंद किया। खुदा से जुदा कोई ताकत नहीं है। कादिर मुतलक में सारी ताकत है और किसी और ताकत को मानना खुदा की बेहुरमती करना है। हलीम नासरी ने इस मफरूज़े को मुस्तरद कर दिया कि गुनाह, बीमारी और मौत में कोई ताकत है। उसने उन्हें बेइख्तियार साबित किया। इसे काहिनों के तकब्बुर को हलीम बना देना चाहिए था जब उन्होंने मसीहत के इजहार को उनके मुर्दा ईमान और रसूमात के तासुर से आगे बढ़ते देखा। खा वो कितनी ही गर्मजोशी के इजहार के साथ हो, फरोतनी के लिए दुआ करने से मुराद इसकी ख्वाहिश करना हरगिज़ नहीं होता। अगर हम गरीबों से मुंह फेर लेते हैं तो हम उससे अपना अजर हासिल करने को तैयार नहीं जो गरीबों को बरकत देता है। हम बहुत बदकार दिल रखने का इकरार करते हैं और मांग करते हैं कि इसे हमारे सामने खुला रखा जाए, मगर क्या हम इस दिल को पहले ही नहीं जानते बनिस्बत के हम इसे अपने हमसाये को दिखाना चाहें। हमें खुद का जायज़ा लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि दिल की रग़बत और मकसद क्या है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में हम ये जान सकते हैं कि हम असल में क्या हैं। अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और गुफ्तगू में सच्चाई गलती पर फतह पा रही है तो आप बिलाखिर कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं। यह सच्चाई और मोहब्बत के साथ यकजहती में हिस्सा लेना है। मसीही लोग इस तवक्को के साथ मेहनत करना और दुआ करना जारी नहीं रखते कि किसी और अच्छाई, दुख और फतह के बायस वो उसकी हम-आहंगी और अजर पा लेंगे। अगर शागिर्द रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है तो वो दाखिल होने की जद्दोजहद कर रहा है। वो मादी हिस्से से दूर होने की मुसलसल कोशिश कर रहा है और रूह की नाकाबिल तस्खीर चीज़ों का मुतलाशी है। अगर ईमानदार है तो वो ईमानदारी से ही आगाज़ करेगा और आए दिन दुरुस्त सिमत पाएगा जब तक कि वो आखिरकार शादमानी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल नहीं कर लेता। अब मैं मेरी बेगरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की चीरियाँ साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।